أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. معمولاً ہم مجلس کے آغاز میں دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں. آج اس نیت کے ساتھ اسے پڑھیے گا کہ ایک عارف جب پہنچے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ خطوط ہیں جو رکھے ہوئے ہیں. امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہیں، جو دعائیں مانگی ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے. پھر کچھ اور خطوط تھے کہ جو امام آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے جاتے تھے. کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ فرمایا یہ وہ حاجتیں ہیں جو میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے وسیلے سے مجھ تک پہنچائی گئی ہیں. عباس فقط باب حسین نہیں ہے، باب امام زمانہ ابوالفضل عباس ہے. لہٰذا آج منسوب ہے مجلس غازی سرکار با وفا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام گرامی سے. اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اتنی ہی اس کیفیت میں کہ ہم مولا امام زمانہ کی خدمت میں عباس کا وسیلہ پیش کر رہے ہوں، سب مل کر دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا. صلوات بر محمد و آل محمد.
اتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ، ایک بلندر حیدری حسینی صلوات بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها نار الصلوات۔ ذکر ان ہستیوں کا ہے کہ جن کا ذکر سننے ملائکہ اور انبیاء تشریف لاتے ہیں، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ آیت اللہ گل پیگانی علی اللہ مقامہ یہ فرماتے تھے کہ جس امام کی مجلس ہو، جن کے مصائب ہو، وہ مولا خود صاحب مجلس ہوتے ہیں، صاحب عزا ہوتے ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ پھر ایک فقرہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر سیدہ کونین کے مصائب ہوں تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجلس ان مولا اور شہنشاہ کے نام سے جو حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے، باب حسین ہے، ابو الفضل عباس۔ جیسے کوئی علی کے بغیر محمد تک نہیں جا سکتا، ویسے کوئی عباس کے بغیر حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جب زیارت پہ تشریف لے جائیے تو غازی عباس علیہ السلام کی زیارت کیجیے، اذن زیارت طلب کیجیے، پھر تشریف لے جائیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں۔ وہ سرکار باوفا کے کربلا میں ہوتے ہوئے حسین سے الگ جن کی بارگاہ اور حرم ہے، ایک مقام ہے کہ جو خود امام ہی نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قبر عباس علیہ السلام سے لے کر قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تک جو فاصلہ ہے بعین ہی وہی ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ جو خود کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں کتابیں چھپی ہیں، ان میں گوگل میپ سے باقاعدہ اسے میجرمنٹ کرتے ہوئے جتنا بعین ہی صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ، اس کی تصویریں کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، اتنا ہی قبر عباس اور قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیوں اتفاق نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر کسی غیر معصوم نے دفن کیا ہوتا تو اتفاق ہوتا۔ یہ تو مولا زین العابدین علیہ السلام نے دفن کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام نے خاص مقام کے اعتبار سے ان ہستیوں کو دفن کیا۔ حج کی صحیح ہے صفا اور مروہ، عشق کی صحیح ہے کربلا میں عباس کا حرم اور حسین کا حرم۔ اب ایک مل کے حسینی اور عباس علیہ السلام کے نام پر علمدار صلوات بیت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی۔ تو ذہن میں ہے کون سی ہستیاں مجلس میں موجود ہیں، بالخصوص جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام کا ذکر ہو۔ سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، اور یہاں پر مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں، یہاں پر مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں۔ ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری تقدیریں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں۔ ہاں، بکم یجبر المحیض و یشفی المریض وما تزداد الارحام وما تغیظ۔ یہ مولا کی زیارت کا جملہ ہے کہ بکم یجبر المحیض، اے مولا اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑتی ہے تو آپ کے اذن سے جڑتی ہے۔ عجب ہے۔ بکم یجبر المحیض و یشفی المریض، مریض کو شفا ملتی ہے تو آپ کے اذن سے۔ وما تزداد الارحام وما تغیظ، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے، جو مولا رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں زیارت نامہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ کہ اور شکم مادر میں کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ کے اذن سے،
کوئی اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے اذن سے. دیکھو لوگ توحید کو سمجھے نہیں ہیں ابھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید پروردگار. میرے بھائی توحید جانتے ہو کیا ہے؟ توحید سادہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, کوئی فلسفہ نہیں, کوئی اس وقت رات کے اس پہر میں آپ اتنی بڑی تعداد میں سادہ بات کروں گا. توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ جس جس کو منوا رہا ہے اسے مانو. ایک اضافہ اور کر دو, اللہ کو مانو, اللہ جس کو منوا رہا ہے اسے مانو, اللہ جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو. ہاں جی, لا الہ سے شروع ہوتی ہے توحید. کوئی معبود نہیں ہے, سارے جھوٹے معبودوں کا انکار کرو. اللہ جسے منوا رہا ہے اسے مانو, جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو. یہ بھی توحید کا حصہ ہے. اس لیے کہ جسے نہیں منوا رہا اسے مان لیا, پھر توحید پوری نہیں رہی. پھر مذہب تشیع کا تو اصول ہی یہی ہے بھائی. اب آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں جملہ. مذہب تشیع کا اصول پتہ کیا ہے؟ جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہی لعنت اللہ ہوتا ہے. یہ بھائی جملہ پہنچا اب تک؟ ہاں بھائی, فرعون خدا نہیں تھا, بن بیٹھا تھا. آپ کا دماغ کہاں چلا گیا میرے بھائی؟ فرعون خدا نہیں تھا, بن بیٹھا, لعنتی ہے. او ہو ٹھیک ہے. مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا, بن بیٹھا, لعنتی ہے. بس اب میں اتنا کہوں گا, جس جس کو نبی نے جیسا منوایا ہے ویسا مانو, اور جو نہیں منوایا اسے نہ مانو. یہ ہے توحید. اس پہ پورا دین آ گیا, یقین جانو پورا دین آ گیا. تو سخن والے جو ہیں, اہل سخن سے داد پاتے ہیں, یہاں پر مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں, ہماری تقدیریں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں. بہت غور کرنا اب کیا مقام ہے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں, وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. میں بھول کے حضرت خضر کا واقعہ کل ہی تو سنایا ہے. ہاں گفتگو مربوط ہے. تو جو جن کی خدمت میں انبیاء پہنچے وہ آتے ہیں اس فرش پر, سبحان اللہ, جہاں عزادار تشریف فرما ہو. ہاں تو اب ان کی جو آمد ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں اور پھر علماء کا کلام ہے, ان کی اپنی تحقیق ہے کہ ان کی جانب سے نورانیت ہے, ان کی جانب سے رحمت ہے, ان کی جانب سے مومنین کے لیے قضاء حاجت ہے. یہ سب ان کی تشریف آوری کا مطلب یہ ہے. تو اب یاد رکھیے گا, مجلس منسوب ہے اس شہنشاہ سے کہ آئمہ جن کے احسان مند رہے ہیں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا خاص تشریف لے جاتی تھیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے ہاں, اور یہ فرماتی تھیں کہ اے مادر گرامی, آپ کا احسان ہے, آپ کے بچوں کا احسان ہے ہمارے خانوادے پر. خاص بی بی تشریف لے جاتی تھیں تعزیت پیش کرنے کے لیے, عباس کی تعزیت پیش کرنے. عبداللہ, جعفر, عثمان, عباس. عثمان ابن علی جن کا نام مولا علی نے اپنے ایک صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا. یہ خود زیارت ناہیہ کا جملہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. زیارت ناہیہ بھی ایک نہیں ہے, کئی ہیں زیارت ناہیہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے وارد ہوئی. اس میں سے ایک زیارت وہ ہے جس میں امام نے تمام شہیدان کربلا کا فہرست وار نام لیا, تمام شہیدوں کا نام لیا امام نے, اور ہر شہید پر الگ الگ سلام کیا. اس میں جب حضرت عثمان ابن علی پر درود و سلام بھیجا جو مولا عباس کے بھائی ہیں, تو انہیں خاص اس طرح سے امام نے درود بھیجا کہ سلام ہو ان عثمان ابن علی شہید بے کربلا پر جن کا نام مولا علی نے اپنے پسندیدہ صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا. بات ذہن میں رہ گئی ہے جی. تو ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہیں کربلا میں, ایک نہیں 4 شہید ہیں. عباس علیہ السلام کے 2 بیٹے تاریخ میں لکھا وہ بھی شہید ہیں کربلا میں, یعنی ام البنین وہ بی بی ہیں, خود باب الحوائج ہیں یہ بی بی.
اللہ اکبر. وہ کہ جس کے 4 بیٹے شہید، پوتے شہید، جن کی بیٹی اسیر. سبحان اللہ. کیا کہنا اس عظیم الشان بی بی کا. آیت جو میں نے پڑھی، ابھی تھوڑا سا دور ہوں منزل مصائب سے، ایک کیفیت خود طاری ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ عباس کی مجلس سے 8 محرم ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اس آیت کی تفسیر میں جاؤں اور تشریح میں تو یقین فرمائے مجھ جیسا طالب علم بھی 10 دن تو آرام سے بولتا رہے اس سلسلے پر جو آیات کا سلسلہ ہے. ایک وجہ بتاتا ہوں اس کی. ایک دفعہ میڈیا پر میں نے گفتگو کی تھی کہ جس کا موضوع یہ تھا کہ قرآن کے کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں. یاد ہے وہ گفتگو؟ والعصر، عصر کی قسم. صحیح ہے، یہ ایک قسم سے شروع ہوتا ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کرتا رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تاکید کرے، وہ خسارے سے بچے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، جوان اس لینگویج کو سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا ہے دیکھو بائی ڈیفالٹ ہر انسان خسارے میں ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہا ان الانسان لفی خسر، پہلے کہا سارے خسارے میں. بچنا چاہتے ہو خسارے سے، یہ کرو الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ، عمل صالح، صبر کی تاکید، حق کی تلقین. یہ وہ سورہ جو ایک قسم سے شروع ہوتا ہے. قرآن کے کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 قسمیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن کے کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ تو 4 قسموں سے شروع ہونے والا سورہ ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قرآن کے کچھ سورے ایسے ہیں جو 4 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جو 5 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. ہاں وہ سورہ کے جو 3 قسموں سے شروع ہو، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، گھوڑوں کی قسم اللہ کہہ رہا ہے. یہ کس کے گھوڑے؟ تاریخ تلاش تو کرے. جب وہ دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، فالمغیرات صبحا، صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ دشمن کے قلب پر حملہ کرتے ہیں. جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کیا تفصیل اللہ نے بیان کی ہے. حضور مکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ الحمد کے بعد سورہ عادیات کو پڑھا. جب سورہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یا رسول اللہ یہ آپ نے کون سا سورہ پڑھا ہے؟ کہ ابھی غزوہ ذات السلاسل میں صبح کے وقت علی نے حملہ کیا ہے. اور اللہ نے علی، اب میں کہنے پہ مجبور ہوں، علی کی سواری کی قسم کھائی ہے. جس سواری پر علی بن ابی طالب سوار ہیں، اس گھوڑے کی قسم، اس کی ٹاپوں کی قسم، جب وہ دشمن پر حملہ کرے. میں بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی. مجھے ایمان سے بتانا، میرے ہاتھ جڑے ہوئے، میں یہاں پر کوئی کسی پر طنز تشریح نہیں کر رہا، لیکن میں ایک سوال، عالمانہ سوال پوچھنے کا حق ہے میرا یا نہیں. مجھے بتلاؤ صدر اسلام کی کسی شخصیت کی قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن میں؟ لے آؤ آیت سناؤ. کسی بھی بزرگ ہستی کی قسم کھائی ہو؟ علی کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. میں کہنے لگا ہوں، ایک نتیجہ دینے لگا ہوں. وہ اللہ نے جن کو علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا، ورنہ قسم دکھاؤ. ہاں میرا پیر ہے.
قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن. اب ہمارے بزرگ محترم کیا ہی خوبصورت پڑھ رہے تھے, قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن, گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. اور ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن, بھائی یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. یا علی, یا علی. ہاں جی, کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. جیسے یہاں یا علی کہنے کی توفیق ہو گئی, اسے وہاں بھی نصیب ہو جائے گی. جی تو میں قرآن کی جب آیات پہ بات کر رہا ہوں, کچھ سورے ایسے جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں, کچھ سورے 2 قسموں سے, 3 قسموں سے, 4 قسموں سے, 5 قسموں سے, 6 قسموں سے, تفصیل ہے اپنی. پھر قرآن کا سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو, یا 8 سے, یا 9 سے, یا 10 سے. پھر یہ سورہ ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے, سورہ شمس. اس کو میں نے پڑھا تھا ایک جگہ, اے آر وائی پہ میں پڑھ رہا تھا اس کو, اور یہ پورا جو قرآنی بیان تھا, اب یقین جانیں یہ میں نے اس کو پڑھا, اور اگلے دن رات کے وقت مجھے فون آیا, جانتے ہیں کس کا؟ اب میں یہاں پر کوئی پولیٹیکل کمنٹ نہیں کر رہا, مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کے ایک بہت ہی جید عالم دین, اور ان کے ساتھ بالکل 1 on 1 ہیں. میں اس وقت تفصیل میں جائے بغیر نہ کہہ دوں, ان کے ساتھ ہوتے بالکل ساتھ ساتھ, نیکسٹ ٹو ہم ان دس پارٹی. اور انہوں نے مجھ سے ایک ذریعے سے انہوں نے مجھ سے نمبر لیا میرا, بات کی کہ میں تعجب میں ہوں کہ یہ کیا خوبصورت قرآنی بیان ہے کہ آپ نے اس ترتیب سے جو پڑھا, کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ اچھا کچھ سورے ایسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہوں, کچھ 2 قسموں سے, کوئی 3 قسموں سے, کوئی 4 قسموں سے, 5 سے, پھر 6 سے, پھر اس کے بعد ایک 11 قسموں سے سورہ شروع ہو. اس 11 قسموں کی تفصیل اپنے مقام پر ہے, اور اس میں کیا میسج ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. جی جی, حقیقت تو یہی ہے بھائی. تو یہ ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ کا فیض. ہاں, سمٹے تو با کے نقطے کا کاس ہے علی, پہلے تو تاب سرحد والناس ہے علی, ہر جگہ. تو وہاں یہ جو 11 قسمیں, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, میں نے جو آیت پڑھی ہے والقمر اذا تلاها کے سبب, یہ جو آیت ہے آج قمر بنی ہاشم سے منسوب مجلس ہے, تو اس کی تعویلی حقیقت ہے کوئی ہستی. والشمس وضحاها, سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم, چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے. اس کی ایک تعویلی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ غدیر کے میدان میں جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند فرمایا, کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا, مولا علی کو یہاں قمر کہا گیا ہے اور رسول اللہ کو شمس. کتنی لطیف تعبیر ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں, اب سائنس کہتی ہے چاند کی تو اپنی روشنی ہی نہیں ہے نا, وہ تو سورج سے جو روشنی ہے وہی چاند آگے دے دیتا ہے. یہ جو کچھ علم علی ہے نا, ہائے ہائے یا علی, یہ علم علی ابن ابی طالب, در حقیقت جو کچھ ہے وہ علم رسالت ہے, جو مل رہا ہے بتصدق لسان علی ابن ابی طالب, یہ اس وسیلے سے مل رہا ہے. خود مولا علی نے فرمایا, یا علی, خود مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب سکھلائے, میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. اس ایک فقرے کی بھی تشریح اپنے مقام پر. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر باب سے 1000 باب کو نکالا, پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ مولا نے توفیق دی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے, واللیل اذا یغشاها, رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے, والسماء وما بناها, آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم, والارض وما طحاها, زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم, ونفس وما سواها, نفس کی قسم اس کے سنوارنے والے کی قسم. یہ 11 قسمیں ہو گئیں. 11 قسموں میں زمین و آسمان, سورج, چاند, دن رات, اللہ نے سب یہاں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا. یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو اب میں بات کہنے لگا ہوں نا, پوری نظام کائنات, اس پر یہ محیط ہے بات, سارا نظام کائنات ہے اس بات کی خاطر
جو اب کہنے لگا ہوں. پہلے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم، اس کے سنوارنے والے کی قسم، ہم نے اس نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے، نفس میں دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. نفس ابھار رہا ہوتا ہے، مال لے لو کیا فرق پڑتا ہے، کون پوچھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کمزور ہے، فرض کیجئے کہ بہن وراثت ہی نہیں دی، اب حق غصب کر کے بیٹھ گئے. کتنی جگہوں پر ہوتا ہے کہ شادی نہیں کرواتے بہن کی، اس لیے کہ کہیں وراثت میں کوئی آگے حصے دار نہ بن جائے. کتنے ہی معاملات ہیں، کیا کیا بات کی جائے. کبھی اگر بیوی پر کوئی ظلم ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، تو فجور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کر لو، کون پوچھنے والا ہے. تقوی خوف الہی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دونوں کیفیت انسان میں ہے. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. یہ اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے. وقد خاب من دساہا، ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. اللہ نے یہاں پر قد افلح، اگر مدرسے کے طلبہ یہاں تشریف فرما ہوں جنہیں کچھ عربک گرامر سے واقفیت ہے، افلح ہے پاسٹ ٹینس، فعل ماضی، اس کے اوپر جب قد آ جائے نا، قد افلح، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً. یہ یقیناً کا ترجمہ اس قد سے ہے. قرآن میں غور کرنا، تھوڑا سا قرآنی نکات آج آ جائیں. قرآن میں کامیابی کا ذکر شاید کے ساتھ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، وہ 11 مرتبہ ہے. یہ کام کرو شاید کامیاب ہو جاؤ، ابھی گارنٹی نہیں ہے. کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ 3 جگہ ہے. یہ کیا تو یقیناً کامیاب ہو. اس میں سے ایک ہے سورہ شمس، ایک ہے سورہ اعلیٰ، ایک ہے سورہ مومنون. سورہ اعلیٰ میں بھی کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى. یہ آیت یقیناً وہ کامیاب ہوگا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے نفس کو پاک رکھا. بڑی اہم بات ہے. دیکھو یہ پورے عشرے کا ایک خلاصہ آ رہا ہے. اب جس نے نفس کو پاک رکھا، نفس پاک ہوگا عقیدے سے، عمل سے. صحیح عقیدہ، صحیح عمل، اور عمل میں خلوص. شرط ہے یہ، اس کے بغیر تو منہ پہ مار دیا جاتا ہے عمل. کتنا ہی بہتر اور اچھا عمل ہو، ظاہر میں خلوص نہیں ہے. ایک حدیث ہے قدسی ہے، اللہ کا کلام. اللہ کہتا ہے انا خیر الشریک، میں بہترین پارٹنر ہوں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے بزنس میں، اچھا پارٹنر کون ہوتا ہے؟ آپ کا 50-50 حصہ ہے، وہ کہتا ہے یار میرا حصہ بھی تم لے لو، چلو جاؤ. یار یہ بڑا اچھا پارٹنر ہے. اللہ کہتا ہے انا خیر الشریک، اگر تم نے میرے ساتھ ملا کر کسی اور کی بھی خوشنودی کے لیے عمل کیا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا میرا حصہ بھی اسے دے دو. اب سارا اجر وہاں سے جا کے لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہے خلوص. اسی سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. یہاں پر یہ سورہ ختم ہوتا ہے. ایران میں تھا تو میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا تھا، اللہ جانے حکایت ہے یا کوئی سچا واقعہ ہے، کہ یہ سورہ اعلیٰ حافظے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی بات بتائیے حافظہ کیسے صحیح ہو، بہتر ہو. فجر کی نماز میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھا کریں، حافظہ بہتر ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ بات کہی تو کسی نے مجھ سے آ کے کہا کہ مولانا حافظہ ہی نہیں ہے تو سورہ اعلیٰ کیسے یاد کریں ہم. یہ تو آپ نے ایسا نسخہ بتایا ہے کہ اس کے لیے خود حافظہ چاہیے. تو میں نے ان سے کہا اچھا پھر آپ ایسا کیجیے کہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، سورہ قل هو اللہ احد، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. عام طریقے سے نماز ختم ہونے کے فوراً بعد سورہ اعلیٰ پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، اور سورہ اعلیٰ کو تلاوت کریں حافظہ بہتر ہونے کی نیت سے. تو سورہ اعلیٰ فجر میں پڑھنے کی تاکید ہے. تو میں نے جو کہا کہ میں نے ایک جگہ اس واقعے کو لکھا ہوا دیکھا کہ ایک مسجد بنی، 3 صاحبان نے وہ مسجد بنائی جن میں سے نام تھا ایک کا ابراہیم، موسیٰ اور محمد. ایک مولانا صاحب کو رکھا انہوں نے، اور مولانا نے ظاہر جماعت پڑھانا شروع کی. فجر کی نماز تھی،
یہ پہنچے صاحبان جماعت کے لیے، تو امام جماعت پڑھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، اور قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ابراہیم صاحب بھی خوش ہو گئے، میرا نام آ گیا، اور موسیٰ بھی خوش ہو گئے۔ جو محمد تھا وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی ڈونیشن تو ہم تینوں نے دیا ہے، ہوتا ہے بعض جگہ ایسا کہ ہمارا نام لے لوں گا، اور نام لینے کی بڑی ہوتی، بات سے بات نکل رہی ہے، میں کیا کروں۔ ہارون رشید نے ایک مسجد بنوائی، بہلول پہنچ گئے، افتتاح سے پہلے اپنا نام لکھ دیا وہاں پر۔ اس نے آگے دیکھا یہ بہلول کا نام لکھا ہوا ہے، کیا نام مٹا اس کا، بہلول کو بلایا کہ یہ اپنا نام کیوں لکھا ہے تم نے؟ کہا حضرت بس سمجھ میں آ گیا، اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی، نام کے لیے بنوائی تھی یہاں پر۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ، توجہ کیجیے گا۔ تو جو محمد صاحب تھے وہ آئے مولانا صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ قبلہ اس مسجد کے 3 ٹرسٹی ہیں، ایک ابراہیم، ایک موسیٰ، ایک محمد، تو تھوڑا سا میں محمد ہوں، ہمارا بھی خیال کیجیے۔ ملفوف انداز میں کہتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا اچھا، مولانا کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کیا پتا۔ اگلے دن پھر وہی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، مولانا کی عادت تھی، ہاں صحف ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی۔ تو چوتھے دن وہ مولانا کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں 3 دن سے برداشت کر رہا ہوں، اگر اب میرا نام نہیں آیا تو میں نے نہیں چھوڑنا، اب میرا نام کسی نے آنا چاہیے۔ مولانا کو اب سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ چاہ رہے ہیں۔ اگلے دن اب وہ یہ سوچ کے گئے کہ بھائی یہ نام کہیں سے آ جائے، لیکن ہوتا ہے نا روٹین میں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نکل گیا سبح اسم ربک الاعلی، سورہ شروع ہو گیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ دماغ میں سوچ رہا میں کیا کروں، یہ نام تو اس میں خالی ابراہیم موسیٰ کا ہے، دوبارہ تو وہ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ملا ابراہیم و ملا محمد و ملا موسیٰ۔ یہ نماز انہوں نے ختم کروائی تو نمازیوں نے گھیر لیا کہ قبلہ یہ آپ نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ کہ وہ کل جبرائیل نازل ہوئے تھے رات میں میرے گھر دستک دے کر، ہے نا۔ تو عمل میں چاہیے خلوص، بات ساری جو ہو رہی ہے یہ میں اس لیے اس انداز سے بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھے یہ بات، ٹھیک ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس کی تعویلی حقیقت کیا ہے؟ ایک وہ حقیقت ہے کہ جب غدیر کے میدان میں شمس نے قمر کو بلند کیا اور کہا وہ فقرہ جو آپ سب کے دل پر نقش ہے، میرے ساتھ دوہرا دینا، من کنت مولا، کیا یا علی۔ اس کی ایک اور تعویلی حقیقت ہے، ہاں وہ ہے شمس ہے کربلا میں حسین ابن علی، اور شمس کا قمر ہے ابو الفضل العباس، قمر بنی ہاشم، جی قمر بنی ہاشم۔ اب بات دیکھیں، وہی غور کرنا، قمر کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، جو کچھ عباس سے مل رہا ہے وہ فیض حسین ابن علی ہے، جو عباس کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ حسین معصوم ہے بالذات، حسین کی عصمت براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی سے، عباس معصوم ہے بالطبع، عباس بھی معصوم ہے، ہاں، یعنی جو ضم ہو جائے حسین میں۔ اب میں ایک جملہ کہوں، یعنی گویا میں نے کہا تھا ایک موقع پر، ایک بزرگ ان سے استفادہ کرتے ہوئے، جیسے قرآن ہے نا، قرآن ہے اللہ کا کلام، وہ قرآن کا حصہ، لیکن وہ اللہ کا کلام جو قرآن کا حصہ نہ بن سکے وہ ہے حدیث قدسی۔ تو قرآن اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے جو حسین اور عباس میں ہے، بات پہنچی؟ ہاں، وہ کیفیت ابو الفضل عباس علیہ السلام، اس خاطر ہے کہ میں نے درود و سلام میں نے بار بار جو پڑھا ہے خطبے میں،
اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ، یہ پورا درود السلام آپ کو تقریباً اب یاد بھی ہے. وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ، یہ جو درود السلام میں نے پڑھا نا، یہ ہے پتہ کس پہ درود؟ یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام پر درود. یہ امام زمانہ پر درود ہے. مولانا کیسے؟ اس میں تو 14 معصومین کے نام ہیں. یہ درود امام زمانہ پر کہ سلام و ان پر کہ جن تک ہر معصوم کی صفت پہنچی ہے. یہ اس طرح درود توسی کہتے ہیں اسے. قضاء حاجات کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر آپ یہ درود توسی پڑھیں اس کے بعد مولا سے انشاءاللہ دعا مانگیں، یقیناً پوری ہوگی. کہ درود و سلام ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جو صولت حیدری کو رکھتے ہیں، جو عصمت فاطمی کو رکھتے ہیں، جو حلم حسنی کو رکھتے ہیں، وہ امام زمانہ، جو شجاعت حسینی کو رکھتے ہیں، جن کے پاس مولا سجاد کی عبادتیں ہیں، جو معاصر باقری آثار جعفری یعنی قال الباقر قال الصادق جو کچھ ہے وہ امام زمانہ تک ہے، ان تک پہنچا ہے. مولا ان کے وارث ہے، علوم کاظمیہ کے وارث، حجت رضویہ کے وارث، امام محمد تقی کے جود و سخا کے وارث، امام علی نقی کی پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری کی ہیبت کے وارث. اس لیے ہے جب ایک عالم یہ درود و سلام پڑھتے تھے تو مولا امام زمانہ ان کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اس 14 کے سلسلے میں یہ جو تم مجھ پر درود سلام بھیجتے ہو ایک نام اضافہ کر دو. دیکھیں میں کسی اور عرفانی منزل پر چاہ رہا ہوں آج کی گفتگو ہو جائے. تو اس نے تڑپ کے کہا مولا اس سلسلے میں کس کا اضافہ کروں؟ کہ ایسے درود سلام بھیجو، توجہ رکھنا، ایسے درود سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ. والعبادت السجادیہ، اللہ اکبر، والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ. حضرت حجت تک غیرت ابوالفضل عباس علیہ السلام پہنچی ہے. اس خاطر ہے کہ معاملہ یہاں پر وہ ہے یعنی ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. یہ ہیں ابوالفضل عباس. جب قیامت میں حقیقتیں کھل جائیں گی، قیامت یو علی، تو فرمایا کہ والغیرۃ العباسیہ، قیامت میں جب حقیقتیں کھلیں گی لوگوں کی. آیت ہے سورہ طارق، یوم تبلی السرائر، جب سارے اندر کے راز کھلیں گے. حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کچھ لوگ ہوں گے جو چونٹی کی شکل میں آئیں گے، ان کی حقیقت چونٹی ہے. کیوں؟ غرور تکبر میں تھے، حقیقت میں تھے چونٹی. اللہ چونٹی کی صورت میں لے کر آئے گا کہ سب پیروں سے رون کر جائیں. بڑا غرور تھا نا. کچھ ہوں گے جو عین نجس جانور کی صورت میں آئیں گے، یہ بھی ہے کیونکہ بے حیا تھے. عجب ہے جی، یہ معاملہ سادہ نہیں ہے. ہمیں اپنے خوف خدا ہونا چاہیے. جس زبان سے علی علی ہو اس زبان پر گالی نہیں ہونی چاہیے، اس زبان پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جن آنکھوں میں امام حسین کے نام پر آنسو ہوں ان آنکھوں سے نظر حرام نہیں ہونی چاہیے. اب عباس علیہ السلام کی مجلس ہے تو میں حجاب پہ بات نہ کروں تو پھر کس پہ بات کروں گا؟ یوم تبلی السرائر. اچھا، یہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. منفی حقیقتیں بھی کھل جائیں گی اور مثبت بھی. کچھ ہوں گے کہ جو اس نور کی صورت میں آ رہے ہوں گے. اب ذرا سننا، جب حقیقت عباس کھلے گی نا قیامت میں، پتہ ہے کیا کھلے گی حقیقت؟ جب زہرا عباس کو اپنا بیٹا کہیں گی. یہ ہے حقیقت عباس. عباس کو بیٹا کہیں گی. مالیو سبتین کی روایت ہے کہ جب بی بی مقام شفاعت پر آئیں گی تو آواز قدرت آئے گی کہ آپ کے پاس کوئی سامان شفاعت ہے؟ تو سیدہ 2 ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور کہیں گی کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس. اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس
کہ کٹے ہوئے دو بازو کافی ہیں. عباس بیٹے ہیں فاطمہ کے. یہ ہے حقیقت عباس. اللہ اکبر. بس بات ختم ہو گئی یہاں پر. اب کیا رہ گیا؟ دو عظیم الشان ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہم سے منسوب رہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، اور ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. ہاں وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، تو دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. میں پڑھ چکا ہوں آج جلوس کے مجلس میں یہاں پر کہ صفین میں جب عباس آئیں تو دو ہی تو ہستیاں ہیں جنہیں دیکھ کر دو حجتوں کا گمان ہو. یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی کا گمان ہو، عباس کو دیکھ کر علی سمجھ میں آئے، یا شب ہجرت بستر رسالت پر علی کو دیکھ کر محمد سمجھ میں آئے. مل کے یا علی یا علی ہے بس. اس لیے لی مشک جو حکم پسر شاہ نجف سے، کیا غضب کا مصرع لکھا ہے. خدا کی قسم اللہ جانے انیس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا اس ایک مصرے پر، کہ جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر 123 بندوں کا مرثیہ، عباس نے مشق بھی خود سے نہیں لی. ایسے حسین میں غم ہے جب حسین کا حکم آیا ہے، شاہ نجف علی پسر شاہ نجف حسین، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. ہر مصرے میں ایسی جلالت ہے. رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، تو گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. اس کائنات کا برج شرف حسین کا خیمہ ہے. حسین عباس کے خیمے سے، عباس حسین کے خیمے سے نکل رہے ہیں نا، تو انیس کہتے ہیں کہ ساری شرافتوں کرامتوں کا مرکز ہے حسین کا خیمہ. اس خیمے کا جو برج شرف ہے خورشید ہے عباس. تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. ساری فضیلتیں سب کچھ عباس کے نالین پر آ گئیں. پھر لکھتے ہیں آگے، تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ، ہتھیار اسی دست سے سجائے تھے ید اللہ، خیبر میں اسی شان سے آئے تھے ید اللہ. عباس آ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے علی آ رہے ہیں گویا. ہاں وہ جلالت ہے، وہ کیفیت ہے. میں ہندوستان کا ایک علاقہ ہے عباس آباد، وہاں پر تعزیہ داری ہوتی تھی. یعنی کیا؟ جیسے ایران میں ہوتا ہے نا، کربلا کے منظر کو پیش کر کے بتاتے ہیں. ویسے ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں، ایران عراق میں رائج ہے، تو وہاں ہندوستان کے علاقے میں بھی رائج تھا. تو تعزیہ داری ہوتی ہے. تعزیہ داری کا مطلب ہے یعنی دکھانا کیا ہوا. تو اس میں ابوالفضل عباس اسلام کے مصائب کو دکھلانا تھا. تو ایک جوان رشید متقی پرہیزگار، اس کی ضرورت تھی کہ جو شہادت کے منظر کو دکھا سکے. تو ایک بیٹے کا، ایک شخص کا انتخاب کیا گیا. ماں اس کی بڑی مومنہ تھی، باپ ناصبی تھا. جب اس بیٹے نے مولا غازی عباس اسلام کے مصائب کا یوں اظہار کیا، گھر پر آیا، باپ کو پتہ چلا. باپ نے آگے بڑھ کر، تکرار ہوئی کیونکہ ناصبی تھا، آگے بڑھ کر کہا کہ تو یہ کہتا نا کہ تیرے مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، تو میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. حقیقت میں آگے بڑھ کر اس نے اپنے ہی بیٹے پر وار کیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، جلد سے لٹک گئے. در حقیقت ماں بچانے کے لائی، ماں کے پہلو پہ وار کیا کہ تو کہتی ہے کہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہ، رسول کی بیٹی، ان کی پسلیاں ٹوٹی تھی، تو انہی کی ماننے والی ہے نا، تیری پسلیاں بھی توڑ دوں گا. دونوں کو زخمی حالت میں گھر سے باہر نکال دیا. اب دونوں گھر سے باہر کسی ویران جگہ پہ پڑے ہوئے کہ ماں نے صدا دی کہ اے غازی ابوالفضل عباس، میرے بیٹے نے آپ کے مصائب دکھا کر لوگوں نے گریہ کیا ہے اور عزاداری کی ہے، تو کچھ کرم فرمائیے مولا. اتنے میں دیکھا کہ ایک نور کی سواری تھی جو آئی، ایک ہستی ہیں جو ایک سوار ہیں ایک گھوڑے پر، اور انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی اپنے بدن پر. انہوں نے کہا کہ
تو اپنے ہاتھ اٹھا. کہ حضرت میرے ہاتھ دل سے لٹکے ہوئے میں اٹھ نہیں سکتے. کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، عباس بن کر تجھے حکم دیتا ہوں تو ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھائے اس نے، ہاتھ دیکھا صحیح سلامت ہے. اور اس سے کہا خاتون سے کہ تم بھی کھڑی ہو جا. کہا دیکھا میری پسلیاں بھی خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں فوراً ان کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا کہ آپ، کیونکہ اس وقت تک نہیں پہچان سکا تھا، آپ جو بھی ہیں آپ نے میرے ہاتھ ٹھیک کر دیے، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے رو کر یہ فرمایا کہ تو میرے ہاتھوں کا بوسہ کیسے لے گا، یہ ہاتھ تو کربلا میں کٹ چکے ہیں. آج کی مجلس کا خاص مزاج ہے. میں چاہتا ہوں عباس کے نام کی مجلس ہو، خاص تقدس اور روحانیت کے ساتھ ہو وہ مجلس. یا اللہ. کیوں؟ ایک اور جملہ سن لینا. میں نے کیا کہا؟ فقط باب حسین نہیں ہے عباس، ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اب تک موجود ہے. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں اس بات کی، جانتے ہو کیا؟ ایک ایران کے عالم ہیں جو بیان کرتے ہیں، ایک عراقی باپ اور بیٹے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. وہ ایرانی عالم کہتے ہیں یہ آئے عراق سے مولا رضا کی زیارت پر، اور وہ باپ یہ بیان کرتا ہے کہ میں بار بار گیا تھا امام حسین کی زیارت پر، مولا علی کی زیارت پر، میرا بیٹا نابینا تھا. ہوتا ہے کبھی کوئی خاص حاجت ہوتی ہے کسی خاص حرم میں جا کے پوری ہو، جبکہ مولا علی سب کے امام ہیں، امام رضا کے بھی امام ہیں. لیکن کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر حاجت مانگی، نہیں ہو رہی تھی پوری. میں نے سوچا امام رضا کے حرم لے جاؤں. امام رضا علیہ السلام کے حرم پہنچا. ہر جگہ میں جا چکا ہوں، آخری حرم رہ گیا امام رضا کا. وہاں پہنچا تو وہاں میں روز جاتا تھا، مولا سے کہتا تھا کہ مولا میرا بیٹا نابینا ہے، اسے شفا دیں. آخری ایک دن، 2 دن، 3 دن، آخری دن رہ گیا. پہنچا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں. بڑا دل میں مایوسی تھی، اب یہاں سے بھی خالی چلا جاؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا. تو میں نے امام رضا علیہ السلام سے، اس نے دخول بھی نہیں پڑا، اس وقت میرے دل میں ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی. گیا حرم کے اندر، میں نے زیارت پڑھی. میں نے کہا مولا یہ میری آخری زیارت ہے، میں جا رہا ہوں، اور اگر اب آپ نے میرے بچے کو شفا نہیں دی تو میں یہاں پلٹ کر نہیں آؤں. کبھی ہوتا ہے انسان فرد میں جذبات میں کچھ کہہ جاتا ہے. اور میں آپ کے حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا، میں جا رہا ہوں بس یہاں سے. یہ کہہ کر میں اپنے بچے کو لے کر نکلا. آخر میں دفعتاً ایک خیال آیا، رکا، زری کو دیکھا. میں نے کہا مولا اے امام رضا، آپ کو آپ کے چچا ابوالفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، میرے بیٹے کی آنکھوں کا نور واپس کر دیں. عباس کے ہاتھوں کے مصائب تو ہمیشہ سنے نا، آج عباس کی آنکھوں کے مصائب سننا. ہائے ہائے میرے بیٹے کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں، آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. یہ کہہ کر اچانک ہی میرے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے مولا رضا کی زری نظر آ رہی ہے بابا. ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں میں نور آ. لوگ اس پر آئے، اس کے لباس تبرک کے طور پر ہر جگہ یا عباس یا عباس یا عباس کی صدا تھی. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نام ابوالفضل عباس علیہ السلام سے شفا ملی. یہ ہے عباس. آپ کے گھر کا میں واقع، آپ میں سے ہر ایک کے گھر کی یہ کیفیت ہے، مجھے معلوم ہے. کیا جانتے ہو کیا؟ یہ کہ جب کوئی بھی مشکل آئی، کوئی پریشانی آ گئی تو مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں؟ ہاں جواب دینا. علم پہ جاتی ہیں نا. آئی امام بارگاہ، فوراً علم پہ پہنچی. سوچو جو میری آپ کی بہنوں کا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. کتنا بڑا سہارا ہے حسین کی بہنوں کا. ایک صلوات بھیجیے گا، نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. ہاں میں آؤں گا مصائب پر، لیکن میں نے کہا نا آنکھوں کے مصائب ذرا سن لینا. روایت میں ہے کہ عباس کے ہاتھ جب کٹ گئے تھے نا تو کل مطر کہتے ہیں بارش کو. ابھی بارش ہو رہی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو بارش ہر جگہ برستی ہے نا. تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہے تھے، بارش کی طرح عباس پہ برس رہے. ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. آئے آئے آئے.
ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. یا اللہ میں کیا پڑھوں آگے. ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, اگر جواب دل میں آئے تو پھر یا حسین کہہ کے رونا, اگر آنکھوں میں ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو نا. جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں, آنکھوں میں تیر ہو, عباس نے سر جھکا کر زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا, سر پر گرز لگا, میرا کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا. پڑھوں گا جتنی ہمت ہو سکے گی, نام ابوالفضل عباس علیہ السلام پہ مصائب پڑھوں گا. میں تو صرف آج کی تو مجلس ہی مولا کے نام سے تھی, میں فقط کچھ ایک تبرک چاہ رہا تھا کہ مولا کے نام سے نصیب ہو جائے, بس ذرا سنیے گا. تو غازی عباس نے ذاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا نا, تو میرے مصائب پڑھتا ہے, سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا آقا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. ہائے ہائے عباس, ہائے عباس. کہ جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. میں کہوں گا کہ اے غازی, یہ ہزاروں مومنین یہاں پر ہیں, سب آپ پر قربان ہو مولا, لیکن مولا یہ سچ ہے کہ آپ جیسے زمین کربلا پر آئے نا ویسے کوئی شہید نہیں گرا, لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. اگر کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھے کہ اے ذاکر عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے, کیسے کہہ دیا تو نے بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے, میں اپنا جواب نہیں دوں گا. امام زمانہ زیارت ناحیہ میں پڑھتے ہیں, میرا سلام اس شہید پر کہ جس کے دونوں, یا اللہ, امام زمانہ پڑھتے ہیں کہ میرا سلام اس بی بی پر کہ جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. 11 محرم کو زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عاشور میں عباس زمین کربلا پر گرے. ام البنین کو بڑا ناز تھا اپنے فرزند عباس پر, اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھیں, جنت البقیع میں بیٹھ کر مرثیہ پڑھتی تھی, خود ماں مرثیہ پڑھتی تھی بیٹے کا. کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے, لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. عباس مجھے یقین نہیں آتا, تو اتنا شجاع تھا, کس کی اتنی جرت کہ تیرے ہاتھ قلم کر سکتا. رونے کا جملہ ہے, اب گریہ کرنا. کہ عباس ویسے تو مجھے یقین نہیں آتا, لیکن جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس, زینب کی چادر چھین لی گئی عباس, عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں, پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں, تو بس یقین آ جاتا ہے. اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا. یہ ہے عباس. بی بی زینب کے دل کا کتنا بڑا آسرا ہے پتہ ہے عباس. شام غریبہ کی ایک روایت سنو, بی بی نے کیسے یاد کیا جانتے ہو اپنے اللہ اکبر. شام غریبہ روایت ہے کہ ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سر اطہر سے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی چادر زینب کو چھین سکے. جلالت ہے, اللہ اکبر, آسمان پھٹ جائے زمین, اللہ اکبر. خولی کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب کو چھیننا چاہا. جملہ میرے لیے کہنا ناممکن ہے کہ یا اللہ, بس اس نے چادر کو چھینا, میں اتنا کہوں گا, باقی میں نہیں کہہ سکتا. کہتا ہے بی بی نے ایک طرح سے چادر کو تھام لیا. ہائے ہائے ہائے, زینب بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن عباس کی بہن ہے زینب. خولی کہتا ہے میں چادر چھین چھین کر تھک گیا, چادر نہ لے سکا. مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا, وہ پتھر میں نے اٹھایا. اگلا جملہ پڑھوں گا تو غش کھا جاؤ گے, نہیں پڑھنا. شہزادی کے چہرے سے خون جاری ہوا,
چادر چھوٹ گئی، خونی چادر لے گیا، زینب نے فرات کا رخ کیا، عباس، زینب پتھر کھاتی رہی، عباس چادر چھن گئی، عباس جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جناب ریحان اعظمی صاحب کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے میں نے یہ فقرہ کہا، ان کے بیٹے یہاں تشریف فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بی بی زینب کے دل کا آسرا عباس، اس لیے بار بار آتے ہیں حسین کے ہاں، مولا کیا اجازت ہے اب میں جاؤں؟ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو عباس۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا؟ سب مار دیے گئے مولا۔ نہیں عباس تم ہو تو زینب کے دل کو ڈھارس ہے، سکینہ کے دل کو سکون ہے۔ عباس سر جھکا کر چلے گئے۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سوکھے ہوئے مشکیزے تھے نا، مشکیزے میں کچھ ٹھنڈک ہوتی ہے نا پانی کی وجہ سے، پانی تو تھا نہیں، ٹھنڈک جو ہوتی ہے نا وہ اپنے شکموں میں لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے العطش العطش۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، آئے حسین کے پاس، ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، عباس جاؤ ہم تمہیں نہیں روکیں گے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل ہو سکے تو کر لاؤ۔ سکینہ سے جانتے ہو کیا کہا؟ کہنا یا حسین۔ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے، گوشوارے چھینے جائیں گے، چچا بہت یاد آئے گا، لہذا راہ کوفہ اور شام میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا حسین کو بعد میں پکارا کہ چچا پانی نہیں چاہیے چچا۔ واپس آ جائیے چچا۔ عباس کو اجازت ملی، آئے شہزادی زینب کے پاس، سلام اللہ علیہا، ماں کی طرح پالا ہے۔ بی بی زینب نے عباس کو ادب سے بیٹھ گئے، کہا آقا زادی یہ غلام آپ کا آیا ہے آخری سلام کرنے، اجازت ہے بی بی؟ کہا عباس میرے بابا نے مجھے بتایا تھا میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گے۔ عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا ایک بھائی ہو، آئے ہائے ہائے کس کی اتنی جرت ہے کہ اس پر آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، لیکن جسے عباس جیسا بھائی نصیب ہوا ہو تو میں سوچتی تھی کہ یہ شرابی کے دربار میں جانا کیسا ہوگا، چادر کیسے چھینی جائے گی جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ عباس مجھے یقین آ گیا۔ بی بی زینب نے باقی بیویوں کو جمع کیا، جانتے ہو کیا جمع کیا؟ کہ بیویوں چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا۔ عباس چلے، فرات پر پہنچے، عباس کے گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے، اتنا اندر تک تشریف لے گئے، پانی بھرا، چلو میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا، سکینہ کی پیاس کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقتل میں جملہ۔ عباس نے پیاسے عباس نے فرات پر پانی دے مارا۔ عباس آپ کی وفاؤں پر ہم قربان مولا، پیاسا 3 دن کا ہے، نہر سے پیاسا واپس پلٹا۔ ہائے عباس، کفے عباس پہ گئے ہو نا جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، کربلا میں 2 ہے کفے عباس۔ وہاں پر کھجور کے درخت بنے ہوئے ہیں تصویروں میں آج تک۔ وہ جانتے کیوں بنے ہوئے؟ وہاں کھجور کے درخت تھے اس وقت، یہ ظالم پیچھے کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ چھپ کر عباس پر وار کرتے تھے۔ عباس پانی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، عباس پر وار کرتے تھے۔ ایک شقی کا اللہ اکبر وار ہوا عباس کے دائیں بازو پر، عباس کا شانہ قلم ہوا، اللہ اکبر، علم دائیں جانب جھکا، عباس نے مشق کو سنبھالا، ایک اور شقی نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، مشق کو دانتوں میں سنبھالا،
جو دعا کے لیے آئے ہیں ذرا اس جملے کو سننا. گویا عباس کے ہونٹ ہلے. کہ پروردگار میری کوئی اپنی تمنا نہیں ہے, چاہتا ہوں یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, ایک تیر چلا, مشق میں پیوست ہوا, عباس کی آنس بہنے لگی. کہ پروردگار تیری اپنی مصلحت, اگر یہ پانی بچوں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی خیموں میں نہ جائے. گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس, ہم نے تیری کسی دعا کو رد نہیں کیا, یہ امتحان کا وقت ہے. ہم نے اس دعا کے صدقے میں تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے عباس. جھولی پھیلا کر مانگ لینا. خدا عباس کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم عباس کے, غم حسین ابن علی کے. عاشور قریب ہے, 8 محرم گزر گئی, شب تاسوعا آ گئی, کل شب عاشور ہے, کل آخری رات ہے. عباس کی آنکھوں میں تیر لگا, سر جھکایا, زانوں سے تیر کھینچنا چاہا, سر پر گرز لگا. عباس زمین پر آئے, فرمایا یا مولا میرا آخری سلام. ہائے 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 ہائے. حسین اٹھے. دیکھو میں پڑھوں گا اس لیے کہ شاید یہ آپ کی بھی دن کی آخری مجلس ہے تو موقع ہے مصائب کا. پھر کب 8 محرم آئے گی, کسے پتہ ہے اگلے برس کون زندہ ہے, کسے فرش عزا پر آنا نصیب ہو. تو میں پڑھوں گا, آرام آرام سے پڑھتا جاؤں گا, جس کے دل میں جیسے جیسے نصیب ہوتا جائے روتا جائے. وہ حسین پہنچے نا عباس کے لاشے کے قریب, ابھی تو ہے رمق باقی نا. حسین پہنچے. دیکھو حسین اور عباس میں 25 سال کا فرق ہے. حسین نے باپ بن کے گویا پالا ہے عباس کو, تو حسین کے دل میں کیا کچھ نہ خیال آئے ہوں گے. عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا, تم نے آنکھیں کھولی تھیں. اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی تھی وہ میرا چہرہ تھا. پھر تم میری انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے عباس. جب جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے عباس. آج مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو عباس. حسین نے یہ سب ایک جملے میں کہا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی عباس. وَالشَّمُ تَبِعُ عَدُوِّي, یہ جملہ تو مشہور ہے. علان انکسر ظہری, یہ نہیں پڑھا جاتا. شَمُ تَبِعُ عَدُوِّي, دشمن تانے دے رہے ہیں عباس. یعنی کیا, یہ دشمن چیختے تھے عمر سعد شمر. حسین سے کہتے تھے کہاں گیا وہ عباس, اب بلاؤ نا عباس. حسین تنہا تھے عباس کے لاشے پر. عباس کا سر گود میں لیا. 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے, ایک عباس کا لاشا, ایک حسین کا لاشا. عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کر دی تھی مولا نہیں لے جائیے گا. حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا. کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا اس دنیا میں آنے کے بعد میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی. اب دنیا سے جا رہا ہوں, جی چاہتا ہے آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں, لیکن ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. مولا زحمت نہ ہو تو ابا کے داون سے یہ خون صاف کیجئے گا تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. حسین نے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا. عباس نے آخری مرتبہ حسین کو دیکھا کہ الوداع مولا, اب روح نکل رہی ہے مولا. حسین نے کہا عباس رک جاؤ, ایک حسین کی بھی خواہش ہے. ساری زندگی گزر گئی, تم نے مولا کہا, تم نے آقا کہا, ایک بار بھائی کہو ابا. حسین کے حکم پر عباس نے بھائی حسین کہہ کر خدا حافظ کہا. عباس رخصت ہوئے. حسین نے عباس کا علم لیا. رک جانا, ابھی رک جانا, تبرکات وہیں روکنا, ابھی مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے. دیکھو خدا زیارت نصیب کرے, اگر جاؤ نا کبھی, دیکھو تو یہ جملہ یاد رکھنا میرا. شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس, سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. اس لیے کہ جیسے حسین پلٹے نا, ان ظالموں نے عباس کے چہرے پر تلواریں ماری.
عباس کے جسم پر تلواریں ماری، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا عباس کو. ایک جملہ ہاں ماتم کرنا. حسین علم لے کر پہنچے، بچوں نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہ آیا، کوزہ چھوڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے. ایک واقعہ سن لو. ایک ذاکر تھے غازی عباس کے حرم میں تھے. سن لینا جملہ، پہلے جملہ سننا پھر دیکھنا کتنی دقت ہے. غازی عباس کے حرم میں تھے، بہت پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں کہ اے غازی آپ نے مجھے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، سب دیا ہے، میں مانگنا چاہتا ہوں ایک تحفہ ایسا جو آپ کے در سے مجھے ملے، مجھے یقین ہو جائے. حرم کا خادم آیا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے؟ کہ مولا آپ کتنے کریم ہیں، میں نے مانگا آپ نے فوراً دے دیا. میں وہاں کھڑا ہو گیا قبر عباس پہ جا کر، پانی ہے نا، کہہ رہے میرا وجود لرز رہا تھا. تو حرم کا خادم آیا، اس نے کہا یہ شیشیاں ہیں کچھ بھر لو. پانی میں نے بھر لیا، کہ مریضوں کو پلانا شفا یاب ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور سید بھی تھا، اس نے پوری مشک کو بھرا اور لے آیا باہر. میں نے کہا کہ اتنا پانی تو نے بھر لیا، ماشاءاللہ، اب جانا اپنے شہر میں مریضوں کو پلانا شفا یاب ہوں گے. اس نے کہا نہیں، اب میں کربلا سے اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں. کہا پھر کہاں جاؤ گے؟ جانتے ہو کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی شہزادی کے حرم میں پہنچا. سکینہ کی قبر پر عباس کا پانی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا. کہتا تھا اے میری شہزادی، تو نے عباس سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر، بی بی تیری پیاس بجھ جائے، پانی نہ. یا حسین یا سیدی یا عباس، یا سیدی یا عباس. اے بی بی قبر عباس کا